بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم سیر کے فائدے اور ورزش اور ایکسرسائز کے فائدے اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے۔ ناظرین، ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص چلنے میں دقت محسوس کر رہا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورتحال کس طرح بہتر بنائی جا سکتی ہے، ہم اپنے بیلنس کو کس طرح بیلنس ایکسرسائز کر کے بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمیں ٹو اور نیل پر چلنا چاہیے۔ ہمیں جس طرح ایک پولیس مین اپنے پنجے پر اور اپنے ایڑی پر چلتا ہے، اس طرح چلنا چاہیے، اور اس سے ہمارے مسل اور بونز مضبوط ہوں گے۔ ایڈی کو آگے کرنا، اونچا کرنا، ٹو کو نیچا کرنا، اور یہ بار بار کرنے سے ہمارے قدم جو ہیں وہ بہتر پڑیں گے اور ہماری پنڈلیوں میں جان آئے گی۔ کم از کم ابتدا میں تکلیف کی صورت میں جب تکلیف سے ریکور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 20 قدم ایسے چلنا چاہیے۔ آنکھیں سامنے رکھنا چاہیے اور قدموں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ عمر کے حساب سے اگر دشواری ہو اور گرنے کا ڈر ہو تو پھر آہستہ آہستہ چلنا چاہیے۔ مسل اینڈ بونز کی مضبوطی کے لیے صرف کھڑے ہونا اور بار بار بیٹھنے کی ورزش ضروری ہے، اس سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور اس طرح ہڈیوں میں جان آئے گی۔ 5 منٹ تک آہستہ پھر تیز تیز قدم چلنے سے بھی پاؤں میں بہتری آتی ہے، اور یہ ایکسرسائز کم از کم دن میں 30 منٹ کے لیے کرنی چاہیے۔ اس سے سانس بہتر ہوگا، اس سے اور دیگر کنٹرول ہوں گے۔ ایک کینیڈین سٹڈی ہے کہ اس سے یادداشت بھی مضبوط ہوتی ہے چلنے سے۔ بہتر توازن کے لیے سیدھے چلنے کا اصول بہت ضروری ہے۔ مختلف قسم کی ورزشوں سے مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جسم کے اندر جو کھچاؤ ہے وہ ختم ہوتا ہے، فلیکسیبلٹی آتی ہے، حرکت میں اضافے سے بہتر جسم کی ورکنگ ہوتی ہے اور آئی سائٹ بھی بہتر ہوتی ہے۔ بون ہیلتھ کے لیے، ہڈیوں کے لیے کھڑا ہونا اور بیٹھنے سے بھی ورزش بہتر ہوتی ہے۔ دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ورزش ضروری ہے۔ برین ہیلتھ جو ہے وہ صبح کی سیر میں، ورزش میں اور ورزش کرنے سے، جم کرنے سے برین ہیلتھ جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نیلنگ پش اپ، آدمی بیٹھتا ہے اور اٹھتا ہے اور زمین پر لیٹ کر اور پیٹ کو نیچے کر کے جب وہ ایکسرسائز کرتا ہے، اپنے پاؤں کو سٹریچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ 2-3 دن کے بعد اگر ورزش کر لی جائے تو کم از کم 1-2 دن کے وقفے کے ساتھ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح وزن بھی کم ہوگا، اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے کی مشق کرنی چاہیے، تاکہ سیڑھیاں چڑھنے سے، اور رننگ شوز پہننے چاہیے۔ سانس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، پیٹ میں سانس کو آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے، ڈاکٹر کا مشورہ لینا چاہیے اگر کوئی سانس کی تکلیف ہے یا جوائنٹ کی کوئی تکلیف ہے۔ ناظرین، ایک بہترین ورزش وہ ہے جو آدمی انٹینشنلی کرتا ہے، اپنی خوشی سے کرتا ہے، اور اس طرح اس کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور اس کی گردن جو ہے وہ بھی ایزیلی ادھر ادھر موو ہوتی ہے، کندھے چوڑے ہوتے ہیں اور آگے کی طرف وہ جھکنے کا رجحان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔ کندھے جو ہیں وہ بہتر حالت میں آتے ہیں اور ان میں لچک پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میٹابولک جو ہے، میٹابولک سنڈروم کو ٹرائی کرنی چاہیے، سٹیئر کلائمبنگ کرنی چاہیے۔ ریورسنگ میٹابولک سنڈروم کے لیے ہمیں سٹیئر کلائمبنگ کرنی چاہیے۔ دن میں 4-5 مرتبہ اوپر چڑھنا چاہیے سیڑھیوں کے، اور نیچے اترنا چاہیے۔
آرتھرائٹس ریلیف کے لیے بھی بائیں ہاتھ اور انگلیوں کو بار بار اسٹریچ کرنا چاہیے اور بار بار ان کو بند کرنا چاہیے. اس طرح ہتھیلی کو بھی بار بار ورزش کی صورت میں لانا چاہیے. گردن کو آگے پیچھے کرنا چاہیے اور بائیں طرف اور دائیں طرف کرنا چاہیے. اس طرح نیک کا جو لو بیک پین جو ہے وہ بھی ختم ہوگا. ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی ورزشیں ہیں جن کو اگر ہم ہر روز کرتے ہیں تو اس سے ہماری آنکھوں کی بینائی بہتر ہوگی، ہمارے دل کو تقویت ہوگی، ہماری ہڈیاں مضبوط ہوں گی، ہمارے پاؤں میں چلنے کی طاقت آئے گی اور ہمارا جسم جو ہے وہ بہتر ہوگا. نیند اس سے بہتر آئے گی اور دل دماغ جو ہے وہ تر و تازہ رہیں گے. اس لیے ناظرین، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہر روز صبح کی سیر کی جائے، صبح جلدی اٹھا جائے، نماز پڑھ کے فوری سیر پہ جایا جائے، کھلے درختوں میں، کھلے آسمان میں. جب تازہ ہوا آپ کو کریں گے، لیں گے، انہیل کریں گے تو اس سے آپ کو بہت بہتر محسوس ہوگا. تو صبح کی سیر بھی ضروری ہے، صبح کی ایکسرسائز بھی ضروری ہے. اگر اس پر تھوڑا سا جم کر لیا جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. ناظرین، یہ چیزیں ہمیں روز کرنی چاہیے تاکہ ہم ہیلتھ ایشوز سے بچے رہیں، بہتری کی طرف جائیں اور ہمارا جو سسٹم ہے باڈی کا وہ متاثر نہ ہو. بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، بہت شکریہ. السلام علیکم.